الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگ و عزیز بھائیوں، یہ جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے وہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کو ذکر فرمایا ہے جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ بے شک اللہ اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کے نازل ہونے کا جو علم ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں جو ہے، ماں کے پیٹ میں جو ہے، ماں کے رحموں میں جو ہے، وَيَعْلَمُ، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آئندہ کل کون کیا کمائے گا، کیا عمل کرے گا، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کون کس زمین میں مرے گا، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ 5 چیزوں کو اس میں بیان فرمایا ہے۔ مجھے جو بیان کرنا ہے وہ پہلی چیز ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ کہ میں نے اس لیے یہ آیت کو میں نے لیا ہے کہ آج کل جو ہمارا زمانہ ہے اس میں لوگ اس موضوع پر بڑی دلچسپی دکھاتے ہیں۔ قیامت ہے، اسی طریقے سے امام مہدی کا پیدا ہونا ہے، ظہور دجال یعنی دجال کا ظاہر ہونا، نزول عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، خروج یاجوج ماجوج کا نکلنا، ان پر لوگ بڑی اس ٹاپک پر، اس موضوع پر لوگ بڑی دلچسپی دکھاتے ہیں۔ اور یہ اور زیادہ بڑھ گیا جب سے اسرائیل نے فلسطین اور غزہ پر حملہ کیا ہے، تب سے ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے بڑوں میں، سب میں اس ٹاپک پر یا اس موضوع پر بڑی دلچسپی آ گئی۔ قیامت کب آئے گی، امام مہدی کب آئیں گے، دجال کب آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب نازل ہوں گے۔ اور جب اس میں دلچسپی بڑھی تو اس کو جاننے کے لیے لوگوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے۔ اب سوشل میڈیا پر ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے ان چیزوں کو کسی عالم سے جانا ہے جس نے آپ کو قرآن و حدیث سے سمجھایا ہے تب تو بات صحیح ہے، آپ تک صحیح علم پہنچے گا۔ لیکن سوشل میڈیا پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے فالوورز کے چکر میں، اپنی لائکس اور شیئر جو سبسکرائبر ہوتے ہیں اس کو بڑھانے کے چکر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس قرآن و حدیث کا کوئی علم نہیں ہے، کہ قرآن قیامت کے بارے میں، حضرت مہدی کے بارے میں، دجال کے بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث میں ان چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کا کوئی علم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ جو یوٹیوبر وغیرہ ہے، جس کو ہمارے نوجوان یا ہمارے بچے جن کو فالو کرتے ہیں، ان کی چینل کو فالو کیا جاتا ہے، اب جب بھی کوئی ویڈیو وہ رکھیں گے تو وہ ان کے سامنے آ جائے، پھر وہ
ان کے پاس کوئی علم تو نہیں ہے، وہ بھی کہاں کہاں سے الگ الگ باتوں کو سن کر اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر ہمارے نوجوان اسی میں گمراہ ہو جاتے ہیں اور پھر اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہاں تک کہ اب اور زیادہ یہ چیزیں بڑھ گئی کہ اب تو ایسے لوگ آنے لگے، ایسے جھوٹے لوگ جو خود اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں کہ میں مہدی ہوں۔ جو لوگ عیسائیوں عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں، ایسے لوگ بھی آئے۔ آپ سنیں گے بہت ساری جگہوں پر ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں کہ مجھے مان لو میں مہدی ہوں، اپنے آپ کو عیسیٰ کہتے ہیں، جھوٹے لوگ۔ اور ہمارے کچھ لوگ یا کچھ نوجوان ناعلمی اور ناواقفیت کی وجہ سے ان کے پیچھے جاتے بھی ہیں، ان کو فالو بھی کرتے، ان کو مانتے بھی ہیں کہ یہ مہدی ہے۔ اور یہ ہوا ابھی ایک شکیل بن حنیف کا ایک فتنہ، بہت بڑا فتنہ ہمارے اسی علاقے میں ہے۔ سورت میں آپ جائیے، اون وغیرہ کے علاقے میں، ہمارے یہاں بھی جی آئی ڈی سی میں ہے یہ فتنہ۔ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں پڑھی نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے اپنے ایمان کی۔ یہ فتنے ایسے لوگ موجود ہیں۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، کبھی موقع ملے گا تو اس پر بھی بات کریں گے۔ تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ آج ان چیزوں میں دلچسپی بڑھ گئی ہے، قیامت کب آئے، تو اسی لیے میں نے یہ آیتیں کچھ سوچی تھی، تو اس میں یہ آیت ہے، دوسری جگہ بھی ایک آیت ہے، سورہ احزاب میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی اس کے متعلق آیتیں ہیں کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ اب قیامت کب آئے آپ دیکھیں گے تو وہی میں جو سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں اس میں آپ کو ملے گا، کوئی کہہ رہا ہے 2026 میں، کوئی کہہ رہا ہے 2030 میں، کوئی کہہ رہا ہے 2035 میں، 40 50 نہ جانے سال بھی بتا رہے لوگ کہ اس سال میں آئے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ نہ قرآن نے بیان کیا کہ قیامت کب آئے گی، نہ حدیث میں کسی جگہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اور قیامت کا جو علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ ایک راز ہے، اور وہ راز ایسا ہے کہ جس راز کو اللہ نے اپنے علاوہ نہ کسی فرشتے کو بتایا ہے اور نہ ہی کسی نبی کو۔ کوئی نبی بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے، کسی فرشتے کو نہیں معلوم، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو تو سور پھونکنا ہے قیامت کے، جب آئے گی قیامت قریب ہوگی، قیامت کے دن اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے منہ کے بالکل قریب ہے، اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے کہ اللہ حکم دے اور سور پھونک دے۔ یہ تمام چیزیں حدیث میں موجود ہیں، لیکن وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے، حالانکہ ان کو تو سور پھونکنا ہے، پھر بھی اللہ نے ان کو اس کا علم نہیں دیا۔ کسی نبی کو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم، قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے، جیسے یہاں ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ ایک جگہ سورہ اعراف میں ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ نبی وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایان مرساہا، کہ وہ کب آئے گی، قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف میں۔ ایک آیت اس کے بعد کی جو سورت ہے، ایک سورہ سجدہ ہے، سورہ احزاب میں بھی ایک آیت موجود ہے جس میں ہے یسألوک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ، کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل انما علمها عند اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس۔ اس آیت میں بھی ہے عنده علم الساعۃ، کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ قیامت کب آئے، جیسے حدیثوں میں ملتا ہے۔ اسی آیت کے تحت میں ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، کہ 5 چیزیں ایسی ہے کہ اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ ثم قرأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیت کو پڑھا، ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث، یہ بخاری کی روایت ہے، وہاں یہ آیت موجود ہے بخاری میں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، نبیوں کے پاس بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم، کیسے معلوم ہوا؟ حدیث جبرائیل ہے، بہت مشہور حدیث ہے، میں نے غالباً گزشتہ رمضان میں بھی حدیث جبرائیل پوری مفصل تفصیل سے بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا،
جن پر ایسا لگ رہا تھا کہ سفر سے آ رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے نہیں تھے، وہ یعنی مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، تو ہم ان کو جانتے بھی نہیں تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی دور سے آنے والا ہے، لیکن کپڑے پر کسی طرح کا کوئی نشان نہیں، بالکل سفید کپڑے، تو کپڑوں سے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ سفر کر کے آ رہے ہیں۔ آئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ جیسے ہی آئے انسانی شکل میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھا اور پھر کچھ سوالات کیے، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں کچھ سوالات کیے جو حدیث جبرائیل میں موجود ہے، مجھے اس کی تفصیل میں کبھی نہیں جانا ہے، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں حضرت جبرائیل تھے جو آنے والے انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام سوالات کیے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ بتائیے قیامت کب آئے گی، یہ حدیث جبرائیل میں موجود ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ جملے وہاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا سوال کیا، اس کا جواب دیا، اسلام کے بارے میں سوال کیا، اس کا بھی جواب دیا، احسان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لیکن جب قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسئول عنہا بأعلم من السائل۔ المسئول عنہا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے یہ سوال وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ پوچھنے والے کون تھے؟ حضرت جبرائیل۔ پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو فرمایا کہ جو پوچھ رہا ہے یعنی حضرت جبرائیل، جس سے پوچھا جا رہا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ میں بھی آپ سے زیادہ اس بارے میں نہیں جانتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اس کے پیچھے ہمیں پڑھنا ہی نہیں کہ بھائی قیامت کب آئے گی، 2026 میں، 30 میں، 35 میں، 40 میں؟ قیامت تو اچانک آئے گی، قیامت اچانک آئے گی۔ قرآن کریم کی آیت ہے هل ينظرون، سورہ محمد میں ہے هل ينظرون الا الساعة، کافر قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا ان تأتیہم بغتۃ، وہ ان کے پاس اچانک آئے گی، بغتۃ کا ترجمہ فقد جاء اشراطها، اور اس کی علامت جو ہے قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں۔ یہ قرآن کریم میں اتنی اچانک آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جو ایک نشانی ہے قیامت کی کہ بھائی جو سورج ہے وہ مغرب کی طرف سے نکلے، ابھی تو پورب یعنی مشرق کی طرف سے نکلتا ہے، پشچم کی طرف سے سورج نکلے گا۔ جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یعنی سورج جب مغرب کی طرف سے نکلے گا اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت اتنی اچانک آئے گی کہ ایک آدمی کپڑے کی دکان پر کپڑا خریدنے جائے گا، تھان میں سے کپڑا نکالے گا، اس کے لیے نکالا جائے گا اور وہ اس کپڑے کو پسند کرے گا اور ابھی سودا بھی نہ ہوا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ قیامت ایسا نہیں ہے کہ بھائی پہلے سے بتا دیں 40 سال میں قیامت ہے، 30 سال میں قیامت ہے، اب تیاری کر لی۔ ہاں جو نشانیاں ہیں وہ بہرحال پوری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتلائی ہے وہ بہرحال پوری ہوگی، لیکن قیامت ایسے اچانک آئے گی۔ یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ قیامت کی جو انتقیہم بغتۃ کا لفظ ہے کہ قیامت ان پر اچانک آئے گی، اس کو سمجھانے کے لیے کہ ایک آدمی اپنے طبیلے میں جائے گا، دودھ نکال کر لائے گا، گھر پر لائے گا اور پینے بھی نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گا۔ انتقیہم بغتۃ قرآن نے فرمایا۔ تو قیامت تو اچانک آنے والی چیز ہے، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے قیامت کب آئے گی، اور اس کو پھر ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راز بتایا ہے، تو پھر ہم جاننے کیوں، ہم کیوں جاننے کے پیچھے پڑے اس کے کہ بھائی قیامت کب آئے۔ ہاں اتنی باتیں ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حالات اور کچھ واقعات ایسے بتلائے ہیں جو قیامت سے پہلے پیش آنے والے ہیں۔ یہ جس کو ہم علامات قیامت کہتے ہیں، قیامت کی نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائی ہے، جو حالات اور واقعات اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے جو قیامت سے پہلے پیش آنے والے ہیں۔ قرآن میں اس کا اجمالی ذکر ہے، جیسے میں نے کہا ابھی سورہ محمد میں فقد جاء اشراطها کہ اس کی نشانیاں یہ قائم ہوں گی، اس کی علامات ظاہر ہو چکی ہوں۔
اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامات قیامت یعنی قیامت کی نشانیوں کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انفرادی طور پر یعنی کبھی کسی ایک صحابی کو کوئی نشانی بتا دی، کبھی اجتماعی طور پر یعنی کبھی صحابہ کرام کے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ کبھی اجمالی ذکر ہے حدیثوں میں یعنی بالکل مختصر شارٹ میں ذکر ہے، اور کبھی تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کا ذکر فرمایا۔ بہت ساری نشانیاں ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں بارہا، اس میں آپ سمجھیے کیونکہ ہم بہت ساری نشانیاں جو حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، آج یہ سوشل میڈیا پر ان تمام چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے، ان تمام نشانیوں کو جمع کر دیا ہے، پھر ہمیں اس سے بھڑکانے کی کوشش کی جاتی۔ صاف کہہ رہا ہوں، علم ہمارے ایمان کا خطرہ ہے اس میں، کیونکہ جیسے قیامت کا واقع ہونا یعنی قیامت آئے گی یہ یقینی ہے اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جن نشانیوں کو بیان کیا ہے وہ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مطلب ہے کہ اس کا ماننا ضروری ہے۔ تو آپ نے جو فرما دیا کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، اس کا ماننا ضروری ہے، اگر کوئی انکار کرتا ہے تو ایمان کا خطرہ ہے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں جاننا۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو بھی ہمیں ملتا ہے اس کو لے کر اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو قیامت جو ہے، قیامت کی جو نشانیاں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہے، بہت سارے آپ واٹس ایپ وغیرہ پر اس پر دیکھیں گے، اور خاص کر یہ جو بڑی نشانیاں ہیں امام مہدی کا پیدا ہونا وغیرہ، اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ علامات قیامت کی 3 قسمیں ہیں، فتح الباری میں بیان کی گئی 3 قسمیں۔ ایک علامات صغریٰ، صغریٰ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی، علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں، اس کو علامات بعیدہ بھی کہتے ہیں، ایک قسم یہ ہے۔ ایک علامت متوسطہ یعنی درمیانی نشانیاں، نہ بڑی نہ چھوٹی، اور تیسری جو قسم ہے وہ علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں، جس کو علامات قریبہ بھی کہتے ہیں، یعنی جو قیامت سے بالکل قریب ظاہر ہو گئی۔ تو یہ 3 قسم کی علامات ہیں، 3 قسم کی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ علامات صغریٰ یعنی علامات بعیدہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت آنے سے بہت پہلے ظاہر ہوگی، اس کو علامات بعیدہ کہتے ہیں، یعنی قیامت آئے اس سے پہلے، بہت پہلے، اور وہ تمام ایسی 8-9 علامات اور نشانیاں ہیں جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور علماء محدثین یعنی محدث جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام نشانیاں جو علامات بعیدہ میں شمار کی ہے وہ تمام ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، یہ لفظ ہے بخاری شریف میں کہ بعثت انا والساعۃ، میری بعثت اور قیامت کا ہاتین، ہاتین کا مطلب ہوتا ہے ان 2 انگلیوں کی طرح ہے، کہ یہ 2 انگلیاں جیسے قریب ہے ویسے میری بعثت اور قیامت قریب ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی علامات قیامت میں سے ہے، لیکن وہ کون سی علامت؟ علامات بعیدہ جو ظاہر ہو چکی ہے۔ ویسے ایک ہے واقعہ شق القمر، چاند کے ٹکڑے ہونا جو واقعہ پیش آیا ہے، وہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، علامات بعیدہ ہے، وہ علامت جو ظاہر ہو چکی ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، سورہ قمر میں ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت آ گئی، وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا، دونوں ماضی کے صیغے ہیں، انشقت بھی اور وانشق بھی۔ جاننے والے عربی جانتے ہیں ان کے لیے میں نے بیان کیا ہے۔ ماضی کا مطلب کہ جو فیوچر میں ہو گیا اس کو ماضی کہتے ہیں عربی زبان۔ انشقت بھی اور وانشق، یہ دونوں اس کے صیغے ہیں، دونوں ماضی کے، یعنی جو ہو گیا ہے۔ انشقت یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت آ گئی اور چاند پھٹ گیا، تو اس میں علماء محدثین نے یا علماء مفسرین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو واقعہ شق القمر ہوا ہے، یعنی چاند کے جو 2 ٹکڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، وہ علامات بعیدہ یعنی قیامت کی علامات میں سے ہے۔
پورا واقعہ ہم جانتے ہیں. کچھ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چاندنی رات تھی، یعنی 14ویں رات کا چاند موجود تھا، اور آ کر انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور پھر چاند کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. روایتوں میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک ہی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مینا کے میدان میں موجود تھے. آپ نے جب چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا تو ایک ٹکڑا مشرق کی طرف، ایک ٹکڑا مغرب کی طرف، اور پھر بیچ میں جو جبل ہیرا یعنی جو ہیرا کا پہاڑ تھا وہ بیچ میں بالکل ظاہر ہو گیا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. پھر دوسری حدیث میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اشہدو، یعنی گواہ رہنا اس بات پر. یہ حیران کن یعنی حیران کرنے والی بات تھی، تمام حیران ہو گئے، اس کو جھٹلا نہیں سکتے تھے، یہ تمام کے سامنے تھا. تو پھر جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں معجزہ دکھا دیجئے ہم ایمان لے آئیں گے، وہ ضد پر تھے. انہوں نے فوراً کہا سحر مستمر، قرآن کا لفظ ہے، سورہ قمر میں ہے کہ یہ تو وہ جادو ہے جو چلا رہا ہے، مطلب یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ تو آپ جادو بتا رہے ہیں. یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. تو یہ واقعہ پیش آیا ہے. بعد میں جب لوگ مکہ مکرمہ سے جب دوسری جگہ جو سفر میں گئے ہوئے تھے جو واپس آئے تو انہوں نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی، بلکہ یہاں تک تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے گوالیئر جو ہے، گوالیئر کا راجہ جو تھا اس نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی تھی کہ میں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تھے. یہ تاریخ فرشتہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو یہ واقعہ یہ علامات قیامت میں سے وہ تو ہو چکا ہے، قیامت کی وہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے جو علامات بعیدہ ہیں. ایسی بہت ساری نشانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ کا انتقال، یہ بھی علامات بعیدہ میں سے ہے. یہ بھی حدیث میں موجود ہے. حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تشریف فرماتے، خیمہ فرمایا کہ چمڑے کا تھا. میں اندر داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو یاد رکھنا. یہ حدیث میں ہے. اور وہ 6 چیزیں کون سی؟ علامات بعیدہ. اس میں پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، یہ بھی علامات بعیدہ میں ہے، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے. پھر آپ نے فرمایا فتح بیت المقدس، بیت المقدس کا فتح ہونا، یہ بھی علامات بعیدہ میں شمار کیا ہے محدثین نے. میں نے گزشتہ آپ کو پوری ہسٹری بتائی تھی. فتح بیت المقدس، بیت المقدس یہ فلسطین کا ایک شہر ہے جس میں مسجد اقصی واقع ہے. اور یہ تینوں جو بڑے مطلب مذہب ہے پوری دنیا میں، یہود، عیسائی اور مسلمان، یہ بیت المقدس تینوں کے لیے محترم مقام ہے، عزت والا مقام ہے. یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے. ہمارا قبلہ اول رہا ہے، پہلا قبلہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بننے سے پہلے کئی دن تک یا کئی مہینوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے. تو یہ تو ہمارا پہلا قبلہ ہے، تو اس لیے ہمارے لیے مقدس ہے، محترم ہے. یہ فتح ہوا پہلی مرتبہ کب؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے. میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا کہ صلح کے ذریعے فتح ہوا تھا سن ہجری 16، یعنی ہجرت کے اعتبار سے دیکھیں تو سن ہجری 16 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں یہ صلح کے ذریعے فتح ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے فاتح تھے. پھر 500 غالباً 500 سال تک مسلمانوں کی اس پر حکومت رہی، مسلمان وہاں قابض رہے، مسلمان وہاں رہے. پھر میں نے گزشتہ کہا تھا کہ سن عیسوی 70 تو اس کے مطابق سن ہجری یعنی 600 ہجری میں، ہجری کے اعتبار سے 600 سال، 600 ہجری میں پھر یہ روم کا ایک بادشاہ نے اس پر اپنی حکومت قائم کی، اس پر حملہ کیا، وہاں سے جو دوسرے یہودی وغیرہ جو تھے ان کو نکالا. اس کے بعد پھر فاتح بیت المقدس کے نام سے جو مشہور ہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فتح کیا ہے. تو یہ فتح بیت المقدس علامات بعیدہ میں سے ہے. 2 مرتبہ تو ہو چکا ہے بیت المقدس کی فتح، ایک مرتبہ حضرت عمر کے زمانے میں، دوسری مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے فتح کیا ہے. تیسری مرتبہ بھی ہوگا، جیسے میں نے کل حدیث بیان کی تھی کہ ایک لشکر نکلے گا خراسان سے
جس کے ہاتھ میں سیاہ جندے ہوں گے، اور وہ جندے پھر کہاں جا کر، ایلیا میں جا کر، وہ ایلیا کا مطلب یروشلم یعنی یہ بیت المقدس سے، وہاں جا کر گاڑیں گے۔ تو یہ اور مت، یہ علامات بعیدہ میں سے ایسی بہت ساری علامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جیسے وبا کا عام ہونا، کہ ایک وبا، ایک بیماری پھیلے گی، جیسے بکریوں میں طاعون پھیلتا ہے، حدیث میں آتا ہے جیسے بکریوں میں طاعون پھیلتا ہے، تم میں بھی ایک وبا عام ہوگی، ایک بیماری ایسی پھیلے گی، یہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ اور یہ 2 سال کے بعد، یعنی فتح بیت المقدس جو ہوا سن ہجری 16 میں، اس کے 2 سال کے بعد ابھی مسلمان کی چھاونیاں وہاں تھی بیت المقدس کی قریب، سن ہجری 18 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں یہ ہوا تھا، اور اس میں 70,000 مسلمان قریباً اس طاعون کی بیماری میں 3 دن میں وہاں انتقال ہوا تھا، اس میں صحابہ بھی تھے۔ تو یہ واقعہ بھی ہو چکا ہے جو طاعون کی بیماری والا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا۔ تو یہ علامات بعیدہ میں سے ہیں جو ظاہر ہو چکی ہے علامات، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے ہر گھر میں فتنہ پھیلے گا، فتنہ عرب کے ہر گھر میں چلا جائے گا۔ یہ بھی ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر، جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ چونکہ مشاجرات صحابہ میں سے ہیں، اس لیے اس کے متعلق میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں۔ جنگ صفین جو صحابہ کی لڑائیاں ہوئی تھی، جنگ جمل جو صحابہ کی آپس کی لڑائیاں ہے، اس کے متعلق ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہمیں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے زیادہ لب کشائی یہ ہمارے لیے زیبا نہیں ہے، اس کے متعلق منہ کھولنا۔ تو یہ بھی ہو چکا ہے، عرب کے ہر گھر میں اس وقت فتنہ پھیل گیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے، ایسا لشکر آئے گا جس کے ساتھ مسلمان لڑیں گے، جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، جن کے چہرے سرخ ہوں گے، اور جن کی ناک چپٹی ہوگی۔ یہ حدیث میں ہے۔ وہ کون سی قوم؟ تاتاری قوم، جن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو چکی ہے۔ تو یہ تو اتنی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نشانیاں علامات بعیدہ میں سے۔ پھر علامات متوسطہ، یعنی وہ علامات جو قریب نشانی، یعنی بالکل قریب میں نہیں، قیامت کے درمیان میں ظاہر ہوگی، اور ایسی کہ وہ بالکل جاری رہے گی، اس کی انتہا نہیں آئے گی، اس وہ ختم نہیں ہوگی وہ نشانیاں۔ اور جو علامات قریبہ ہیں، جو آخری جو علامات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ اس کا ظہور ہو جائے گا۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا، جیسے فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنے ظاہر ہوں گے، ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، آج کل ہم دیکھیں تو ایسے فتنے بہت سارے ظاہر ہو چکے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ ایسے اولاد پیدا ہوگی، یعنی ایسی اولاد ہوگی جو دوستوں کو ماں باپ سے اوپر رکھے گی، ماں باپ کے مقابلے میں دوستوں کی زیادہ مانی جائے گی۔ یہ اگر میں کہہ لوں تو آج ہو رہا ہے، یہ ہے نا، دوستوں کی زیادہ بات مانی جاتی ہے ماں باپ کے مقابلے میں۔ ایسی اولاد پیدا، یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد اخلاقی بڑھ جائے گی، لوگوں کے پاس اچھے اخلاق نہیں رہیں گے۔ یہ علامات متوسطہ میں سے ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا، دین پر چلنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگارہ پکڑنا مشکل ہے۔ یہ حدیث میں ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ دنیاوی اعتبار سے نصیبہ ور وہ لوگ ہوں گے جو کمینہ ابن کمینہ ہوں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ جو خود بھی کمینہ ہوگا، جس کا باپ بھی کمینہ ہوگا، وہ دنیاوی اعتبار سے نصیبہ ور ہوں گے، جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے عہدے ہوں گے۔ یہ جو حدیث ہے نا، جو اس آخر میں بیان کی کہ دنیاوی اعتبار سے نصیبہ ور جو لوگ ہوں گے وہ کمینہ ابن کمینہ ہوں گے، یعنی جو خود بھی کمینے ہوں گے اور ان کے باپ بھی کمینے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ یہ ابھی جو ایفٹین فائل کھلی تھی نا، ابھی اس میں یہ حدیث بہت سوشل میڈیا پر چلی تھی۔ آپ کو معلوم ہے ایفٹین فائل کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ ایفٹین فائل جو کھلی تھی اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام تھے، جس میں مالدار بھی تھے، جس میں عہدے دار بھی تھے، جس میں پیسے والے بھی تھے، سب لوگ اس میں موجود تھے، جن کے پاس منصب تھے، عہدے تھے، یہ تمام لوگ اس میں موجود تھے، دنیاوی اعتبار سے جن کے پاس سب کچھ تھا۔ تو وہاں یہ حدیث سوشل میڈیا پر چلی تھی۔ یہ ایفٹین فائل کے وقت کیا فرمایا آپ نے کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو دنیاوی اعتبار سے نصیبہ ہوں گے، جو کمینہ ابن کمینہ ہوں گے۔ تو جو ایفٹین فائل میں جو باتیں کھلی ہیں وہ کوئی کمینہ ہی کر سکتا ہے، اور کمینہ کا بیٹا ہی کر سکتا ہے۔ یہ چیزیں باتیں آئی تھی اس میں، تو یہ تو حدیث میں موجود ہے۔
یہ چیزیں جو آپ صلی اللہ، لیکن یہ علامات متوسطہ ہے، درمیانی علامت جو ظاہر ہوں گی، جو چلتی رہے گی، ختم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی جائے گی۔ وہ فتنے ہیں، چلتے رہیں گے، بڑھتے جائیں گے، یہ ختم ہونے والے نہیں ہے، یہ اور بڑھیں گے، اور فتنے آئیں گے، اور پھر وہ علامات جو آخری علامات قریبہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ذکر فرمایا ہے، وہ جب آ جائے گی پھر یہ علامات ختم ہوں گے۔ وہ علامات قریبہ کیا ہے؟ وہی ہے حضرت مہدی کا پیدا ہونا، دجال کا ظہور یعنی دجال کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، پھر ایک جانور جو ایک پہاڑ سے نکلے گا، دابۃ الارض جسے کہا ہے کہ زمین کا ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ بڑی نشانیوں میں سے علامات قریبہ، یعنی بالکل قیامت کے قریب یہ چیزیں ہوں گی، تو یہ علامات قریبہ میں سے، تو یہ چیزیں، یہ علامات ہے، یہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اب علامات قریبہ میں امام مہدی کا ظہور ہے، دجال کا جو امام مہدی کا پیدا ہونا، دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خروج، اس کے متعلق کل گزشتہ امام کیونکہ حضرت مہدی کے بارے میں بہت باتیں آپ سے کب آئیں گے، کیا ہوگا، انشاءاللہ کچھ مختصر کر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ کی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق۔